خداوند امان جلالی یسوع نام میں آج کے اس دن کا شکر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ خداوند آج ہمیں اپنے گھر میں دوبارہ لایا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جب ہم خداوند کے گھر میں آئے تو تمام وقت ہم اپنے دنیاوی کاموں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنے جابوں میں، اپنی تمام مسائلوں کو توجہ دیتے ہیں. تو یہ ایک مخصوص وقت ہے، بڑا چھوٹا مختصر سا وقت ہوتا ہے. جب ہم خداوند کے گھر میں آئے تو ہم اپنی تمام سوچوں کو غیر ضروری جو وزن ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں وہ خداوند کے گھر کی چوکھٹ کے باہر رکھ کر آئے. جب ہم آئے تو ہمارے اندر ایک خوشی ہو، ہمارے اندر ایک ایسی پرمسرت خوشی ہو. میں نے ایک بار سنا کہ خداوند کا خادم کہتے ہیں کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں، آپ نے جواب یافتہ ہوتے ہیں، آپ نے بپتسمہ لیا ہوتا ہے، تو تب آپ کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا میں خوش ہوں. آپ کے ساتھ والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خوش ہے. تو آپ کی خوشی ایسی ہوتی ہے آپ کے ساتھ والے کہ جو بیٹھا ہے آپ کے لیفٹ یا رائٹ، اس کو بھی آپ کی خوشی ٹرانسفر ہو. اگر وہ مرجھایا ہوا ہے تو وہ آپ کی نسبت خوش ہو. اور خداوند کے آج کے اس دن کے لیے شکر کرتے ہیں. اس کے گھر میں آئے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو کھولے، اپنی روحوں کو کھولے اور خداوند کی مدد سرائی میں ہم آگے بڑھتے ہیں.
یہ پتا ہے کہ پریشانی وقتی طور ضرور آتی ہے لیکن پریشانی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہمارا خدا میں بڑا ہے. بہت ساری پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں اپنے ساتھ غیر ضروری طور پہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے صرف چھوٹنے کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے خدا کی شکر گزاری میں کمی کر رہے ہیں. جب آپ اس کے گھر آتے ہیں اور جب آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات آپ کو تنگ کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں پریشانی ہے, آپ کا دل بجھا ہوا ہے, تو خدا کے کلام اس کا وعدہ کہتا ہے کہ میرے نام کو یاد کرو, میرے نام کی مدد سرائی کرو, میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارے تمام اس بوجھ کو جو تم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو میں لے کے میں تمہیں خود مسرت خوشی دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور خدا کے کلام میں آگے بڑھے اور اپنی تمام شکر گزاری جو ہمارے روح میں خدا نے دی ہے ہم اس شکر گزاری میں آگے بڑھے اور شکر گزاری خدا کے حضور ہوں. مدد سرائی کرتے ہیں آپ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور اگر اس نے آپ کے ڈیڈی کے لیے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے تو اس سے آپ اسٹرینتھ نہیں ڈرا کریں گے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہاری اپنی ذاتی ٹیسٹمنی ہونی چاہیے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا اور تمہارا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دلوں کی زمین کو تیار کریں, ہم کلام کے حصہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کا وہ پاک روح
जो बड़ी ही मिठास से, बड़ी ही शाइस्तगी से हमारे दिलों में उसकी आवाज जागर होती है। आप उस आवाज को सुनने के काबिल हैं। आपके कान में, आपके दिल पर कोई ऐसी मट्टी ना हो जो आप उस आवाज को दरगुजर करें, क्योंकि खुदावंद का पाक रूह हमारा गाइडेंस है। और अगर वो हमारे लिए गाइड ना करें तो फिर तो हम एक ऐसी गली में पहुंच जाते हैं जो डेड एंड स्ट्रीट है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना कर जा, मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना कर जा, मैं तेरे साथ हूं, 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 खौफ ना कर जा, मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना कर जा, मैं तेरे साथ हूं। अपनी आंखें बंद करके मैं चाहूंगा कलाम मुकद्दस के लिए अपने दिलों को तैयार करें, और वो जो हमारे दिलों की जमीन पर खामोशी से, शाइस्तगी से हमारी तरबियत करने को है, हमारे दिलों को वो सरखेज करने को है, हमारी कमजोरियों को वो निकालने के लिए, अपनी बरकतें हमें उधेड़ने के लिए खुदावंद ने अपने खादम को हमारे लिए तैयार किया है। मैं चाहूंगा अपने कदमों को खड़े रहें, अपनी आंखों को बंद करें और संजीदगी को इख्तियार करें। अपनी जिंदगी में खुदावंद के हाथ को देखें और वो देखिए कि उसने आपसे कितनी फेथफुलनेस निभाई है, उसकी वफादारी पर गौर करें। हर उस जगह पर जहाँ हम कमजोर थे, वहाँ उसने हमारी कमजोरियों में से होकर अपनी कुदरत को जाहिर किया। मैं चाहूँगा डॉक्टर आरिफ से जो कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करें, पर हम सब खुदावंद के लिए अपने लिए कलाम करें। खुदावंद के खादम के लिए मैं चाहूँगा हम ज़ोर खुदावंद के सलाम। खुदा का अपना शुक्र है, तेरे नाम की तमजीद, हम दो सताइश से खुदा के हमारे साथ अब तेरे खालम को तेरे पाक हाथों में लेकर उसके ज़हन को छू, उसकी रूह को मातर कर, उसके मुंह पर ज़िम्मा ले। आज वो जो कुछ भी कहे तेरे पाक रूह के वसीला से कहे, और जैसा मैंने शुरू में खुदा मेहनत की, आज उस ज़रूरत को जो हमारी है तेरा पाक रूह महसूस करे और उसके मुताबिक हमारी तरबियत करे, इससे पाक और जलाली नाम के वसीला से। चाहूंगा कि हम खादम आ रहे हैं, आप सबकी बरकत आए हुए। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस बाबरकत दिन के लिए जिसमें आज हम खुदा की हुजूरी में आए, और शुक्र है कि खुदा ने पूरे वीक में हमें संभाला और आज फिर हमें फजल बख्शा के उसके हुजूर में आकर उसकी मदद सराई कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि चंद लम्हों के लिए हम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में सीखते हैं। बहुत दफा पहले भी हमने ये बात की है, लेकिन आज फिर से जब आप किसी चीज की तरतीब को रिमाइंड करते हैं और उसके साथ साथ आप जब साल का आगाज में उन्हीं चीजों को दोबारा से रीडू करते हैं, तो हमें दोबारा से इन चीजों को देखना पड़ता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो बॉडी है खुदा की, हम सब उसके हिस्सा हैं। कौन कौन खुदा की बॉडी का हिस्सा है? हम सबों ही खुदा की बॉडी का हिस्सा है। तो जो बॉडी में जितने भी अज़ा होते हैं, बॉडी में जितने भी अज़ा होते हैं, उन सब की अहमियत है। अगर कोई ये समझे कि सिर्फ उसको सल्यूट किया जाएगा तब वो बॉडी का हिस्सा रहेगा, नहीं, सल्यूट ना भी किया जाए फिर भी वो बॉडी का हिस्सा रहेगा। बहुत से लोग इन बातों से नाखुश हो जाते हैं कि कभी किसी को अप्रिशिएट ना किया जाए, कभी भूल जाता है इंसान। लेकिन एक बात याद रखनी है
اگر آپ باڈی کا حصہ ہو یسوع کی، تو پالوس رسول کہتے ہیں جب سب کچھ کر لو تو پھر یہ کہنا میں خدا کا نکما نوکر. دو تالیاں سسٹر جی کے لیے. تو خدا کے لیے کام کرنے کے بعد یہ کہنا ہے. یہاں پر لوگ کام نہیں کرتے تو کہتے ہیں ہمیں پوچھا نہیں گیا. یہ کیسی بات ہے؟ وہ اس طرح پارٹیسپیشن بھی نہیں کرتے. لیکن رسول کیا کہہ رہا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ میں خدا کا نکما نوکر. تو جو ایسی سوچ رکھتا ہے اس کے لیے باڈی کا ہر اعضا اہم ہے. ہاللیلویا. ہر بندے کی کیپیسٹی ہے خدا کا کام کرنے کی. وی آر دا پارٹ آف دا باڈی. تو جب ہم فردن اعضا ہیں تو پھر ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم باڈی کے اندر پیوست ہیں. اور وہ باڈی کون سی ہے؟ وہ یسوع مسیح کی باڈی ہے. اور اتنی اتم اتنی خوبصورت باڈی میں رہ کر اگر ہم خدا کا جلال ظاہر کرنے کے بجائے اپنا جلال ظاہر کرنے لگ پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں. آج دیکھتے ہیں آج خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. کون سے لوگ؟ اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. کام کیوں کر رہا ہے؟ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ اگلے سنڈے گرجے نہیں آتے. ترقی والی بات تو ہے ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں اگلے سنڈے چرچ نہیں آنا. پھر ان کو کہا جاتا ہے بھائی ایسے نہیں ہوا، آ جاؤ. ٹھیک ہے. جو کوئی بھی ایسے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک میچور کرسچن نہیں ہے. میچور کرسچن جو ہوتا ہے اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ میں جہاں پر اپوائنٹ کیا گیا ہوں میں نے وہاں پر خدمت گزاری کا کام کرنا ہے. خدمت گزار دل کے ساتھ رہنا ہے. تو جب خدمت گزار دل کے ساتھ رہیں گے تو کیا لکھا ہے؟ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں، کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں. تو میچورٹی کیا ہے جی؟ اس کے قد تک پہنچنا ہے. تو قد تک پہنچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو کر گھر میں بیٹھنے والا شخص جو ہے نا امیچور ہے. تو جو امیچور ہوتا ہے وہ ساری عمر نہ وہ کسی کے لیے برکت کا وسیلہ بنتا ہے نہ اپنے لیے برکت کا وسیلہ بنتا ہے، بلکہ وہ ڈیویشن کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ڈیویٹ کرتا ہے، وہ باڈی میں ڈیویشن پیدا کرتا ہے. سو یاد رکھنا ہے ان باتوں کو. جو عالمی کلیسیا ہے، جس کلیسیا کو یسوع لینے آ رہا ہے، ہماری کلیسیا بھی اس کا حصہ ہے. جو باڈی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے. تو جب ہم جلال نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کون جلال پائے گا؟ آصف بھائی کون جلال پائے گا؟ جب ہم خدا کو جلال نہیں دیں گے پھر کون ہماری باڈی میں جلال پائے گا؟ ہاں؟ تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اگر ہم چرچ آتے ہیں، اگر ہم وی آر دا پارٹ آف دا کرائسٹ باڈی، تو پھر ہمیں یسوع کو جلال دینا ہے یا ڈیویشن پیدا کر کے ڈیول کو جلال دینا ہے؟ تو یہ بات آج کیونکہ ہم بہت سے لوگوں کو آج خدا کے کاموں کے لیے مخصوص کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو پرکھ لیں، کیا ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم خداوند کے نام کو جلال دیں؟ یہ باتیں ہم نے سیکھنی ہے، یاد رکھنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈس یونٹی قائم نہ ہو چرچ میں، باڈی آف کرائسٹ میں ڈس یونٹی قائم نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے کرنا کیا ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ میں سنی کے ساتھ باڈی آف کرائسٹ سے، میں اور سنی دونوں جو ہیں وہ یسوع سے بلونگ کرتے ہیں. تو جب یسوع سے بلونگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپس میں پیوست رہنا ہے. اگر یہ انگلی اس ہاتھ سے نکلے گی تو پورا ہاتھ کو درد ہوگا؟ صرف پوری باڈی اس کا درد محسوس کرے گی. تو اس لیے یاد رکھیں یہ کام کہ ہمیں کس طرح سے خداوند میں
آگے بڑھنا ہے. اور ڈس یونٹی اب ڈائیورس کیا ہے, ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں, یہ بات بھی یاد رکھنی ہے, کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے, اس کے اعضاء بہت سے, بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک بدن ہے, اسی طرح مسیح بھی ایک ہے. تو اگر ہم سارے مسیح کے بدن میں ہیں تو ہم ایک ہے مسیح میں. اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو, ہے فردن فردن اعضاء ہو لیکن باڈی آف کرائسٹ میں ہو. تو آپ بلونگ کرتے ہو یسوع سے اور ایک دوسرے سے بلونگ کرتے ہو. اس لیے اگر ہم بایولوجیکلی ایک دوسرے کے پیرنٹس ایک سے نہیں ہیں, لیکن مسیح میں جب ہم یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو مسیح میں ہم ایک ہو جاتے ہیں. جب ہم مسیح میں ایک ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ میں مسیح کی وجہ سے رچی کے ساتھ, رچی ایک پارٹ ہے باڈی کا اور ایک میں پارٹ ہوں, تو ہم اکٹھے ہیں. اگر ہم آپس میں ڈیویشن پیدا کریں گے تو باڈی پوری میں درد ہوگا اور یسوع کا نام جلال نہیں پائے گا. ہاللیلویا. جو یسوع کے شاگرد تھے ان میں ایک شخصیت تھی ایسی جس کا نام کیا تھا جی؟ پیٹر. وہ کیسا تھا؟ بڑا جذباتی تھا, ایموشنل تھا اور جلدی جلدی جو ہے نا سارے کام کرتا تھا. پیٹر جو ڈسائپل تھا خدا یسوع کا, ٹھیک ہے. اور اسی میں سے بہت سے ایسے شاگرد تھے جو ہمبل بھی تھے, جن میں آپ یہودا اسکریوتی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ ہمبل تھا, وہ بولتا نہیں تھا, صرف پیسے چوری کرتا تھا. ہر جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو پیٹر نے خداوند یسوع کے لیے ہر جگہ پر گواہی جو ہے بڑھ چڑھ کر دی. اگر کوئی شخص برے کام کر رہا ہے, زناکاری کر رہا ہے, اگر میں کہوں گا یار زناکاری کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا, اگر میں کہوں گا کسی کو شراب نہ پیا کرو, اگر میں کہوں گا جھوٹ نہ بولا کرو, اگر میں یہ کہوں گا کسی کا برا نہ چاہا کرو, اگر میں یہ کہوں گا, تو یہ ساری باتیں جب کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باڈی میں رہ کر ہم نے ایسے کام نہیں کرنے. کیونکہ مسیح کی باڈی میں رہ کر کیا زناکار اس میں پیوست ہو سکتا ہے؟ کسی بھی اڈلٹرس کو خدا اپنی باڈی میں پیوست کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ باتیں جو ہے کلام ہمیں بتاتا ہے, اپنے پاس سے کسی نے نہیں ہم نے کہا. تو بات یہ ہے کہ اس جگہ پر ہم نے کہاں پر فٹ ہونا ہے, یہ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور کسی جگہ بھی پیوست ہوں گے, یہ یسوع نے پیوست کرنا ہے. آپ نے بائبل میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں, تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. آج جو بات کرنے کے لیے میں یہاں پر ہوں کہ ڈیکنز کیا ہوتے ہیں. ڈیکنز جو معاونین ہوتے ہیں, جو لگائے جاتے ہیں چرچز میں. جب ابتدائی کلیسیا نے جب دیکھا کہ بہت سے لوگ بڑھ گئے ہیں, جب کلیسیا بڑھ جاتی ہے تو اس وقت زیادہ لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, یہ 100% بات ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے کلام کی تیاری بھی کرنی ہے. اعمال کی کتاب 6 باب میں اگر آپ جا کے پڑھیں, میں سارا نہیں پڑھوں گا لیکن وہاں پہ لکھا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ بڑھ گئے تھے تو وہ کہہ رہے اگر ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے تو ہمارے پاس کلام پڑھنے کا, لوگوں کو یسوع کے پاس لانے کا وقت کم ہو جائے گا. اس لیے مل کر ہم نے اس سال میں خدا کا کام کرنا ہے, اکمپلش کرنا ہے. میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو واقعی دل سے کام کرتے ہیں. جو دل سے نہیں بھی کرتے ان کا بھی شکر گزار ہوں. چلو کچھ کرتے تو ہیں, لیکن آئیں آج اس انداز سے اس سال کا آغاز کریں کہ میں خدا کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں.